ایک انتہائی منحوس اور ملعون آدمی کی بدبخت آدمی کی ٹویٹ ہے. وہ اس قابل نہیں ہے ذلیل آدمی کہ میں اس کا نام بھی لوں. السلام علیکم، میرا نام مبشر لقمان ہے اور آپ دیکھ رہے ہیں مبشر لقمان یوٹیوب چینل. میں آپ کو چند بڑی ضروری باتیں بتانا چاہ رہا ہوں آج، اور میری آپ سے ریکویسٹ ہے کہ آج کا یہ ویڈیو ضرور دیکھیے گا. آپ کو یہ ٹی ایل پی، تحریک لبیک کا، نون لیگ کا، جہانگیر خان ترین کا اور طالبان کا، ان ساروں کا پھر آپ کو نیکسس سمجھ آنا شروع ہوگا کہ ان ساروں کا آپس میں کیا گٹھ جوڑ ہے اور کیوں اس وقت بیرونی طاقتیں جو ہیں وہ کوشش کر رہی ہیں کہ عمران خان کی حکومت کو کسی طرح ڈی سٹیبلائز کر دیں اور اس کو گرا دیں. اب میں آپ کو ایک بات بتاؤں کہ کچھ باتیں جو ہیں میں آپ کو وقتاً فوقتاً ڈفرینٹ ویلاگز میں بتاتا رہا ہوں، اور چانسز آر کہ شاید آپ نے دیکھی ہو، شاید آپ نے نہ دیکھی ہو، تو کچھ باتوں کو ریکنسٹرکٹ میں کروں گا اور آپ کو میں ایک ایک سٹوری لائن دوں گا، اور پھر آپ کو پتا چلے گا کہ یہ جو کچھ ہو رہا ہے اس وقت اس ملک میں، مثلا تحریک لبیک اور جہانگیر ترین کا کیا تعلق ہے، جہانگیر ترین کا اور نون لیگ کا کیا تعلق ہے، اور ان ساروں کا ملا کے عمران خان کی حکومت سے کیا تعلق ہے. یہ جو بیوروکریسی کی باتیں ہو رہی ہیں، جو پولیس کی باتیں ہو رہی ہیں، یہ سب کچھ، یہ بھی سارے اس میں شامل ہو جاتے ہیں. ان کا طالبان سے کیا تعلق ہے، یہ ٹی ٹی پی سے کیا تعلق ہے. تو آپ کو میں ایک بات بتاؤں کہ پاکستان جو ہے، میں نے آپ کو کئی دن سے کہہ رہا ہوں کہ اپنے نازک ترین دور سے گزر رہا ہے، اور یہ جو چند دن ہمارے ہیں آگے، اور چند دن ملکوں کی تاریخ میں، چند دن کا مطلب مہینہ 2 مہینے، اب اس طرح سے ہوتا ہے ملکوں کی تاریخ میں، تو ہفتے وار ہم دن نہیں دیکھتے. یہ انتہائی اہم ہے اور یہ ڈیسائیڈ کریں گے کہ پاکستان نے آگے جانا ہے کہ پاکستان نے خدا نخواستہ اور جو ہے وہ کسی کھائی میں گرنا ہے. اور یہ آپ کو اور ہمارا ایک فیصلہ ہوگا. اب آپ دیکھیں کہ ایک ٹویٹ آئی، ایک انتہائی منحوس اور ملعون آدمی کی، بدبخت آدمی کی ٹویٹ آئی. وہ اس قابل نہیں ہے ذلیل آدمی کہ میں اس کا نام بھی لوں، لیکن وہ منحوس ہے جس نے حضور پاک محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کے خاکے کچھ بنائے، کو کارٹون بنائے، ان کی جسارت کی، اور جس کے اوپر سارا ہنگامہ شروع ہوا، آپ کو یاد ہوگا. اب اس کی ایک ٹویٹ آئی ہے، اور اس کی ایک ٹویٹ آئی ہے کہ حکومت پاکستان کو چاہیے کہ تحریک لبیک کو بین کر دے، حکومت پاکستان کو چاہیے کہ سعد رضوی کو اندر کر دے، اور حکومت پاکستان کو چاہیے کہ فریڈم آف سپیچ جو ہے اس کو یعنی آزاد کرے. بیسیکلی اس ٹویٹ کو اس وقت کرنے کا مطلب جو ہے وہ اور مزید اشتعال دلانا ہے، اور حکومت اور عوام کے بیچ میں، اداروں اور عوام کے بیچ میں، ریاست اور عوام کے بیچ میں مزید جو ہے خلیج پیدا کرنی ہے. کیونکہ اس منحوس کا کوئی کام نہیں ہے، اس کو تو چاہیے کہ اپنی عاقبت کی فکر کرے، کیونکہ میرے ایمان کے مطابق تو وہ دوزخ کی بدترین مقامات جو ہے وہ اس کا انتظار کر رہے ہیں. اور ایسے لوگ جو گستاخ رسول ہوتے ہیں، وہ ذلت و رسوائی جو ہوتی ہے ان کا مقدر ہوتی ہے، نہ صرف یہاں پہ بلکہ آخرت میں بھی. اب آ جاتے ہیں آپ کو کہ یہ کیسے ہو رہا ہے. آپ کو میں بتاؤں کہ میں نے آپ کو 2 ہفتے پہلے ایک ویلاگ کیا تھا، اور اس میں نے آپ کو گریف کے متعلق بتایا تھا، یہ گولڈن رنگ کے متعلق بتایا تھا کہ چائنا، رشیا، پاکستان، ایران، ٹرکی، یہ مل کر ایک اکنامک زون بنا رہے ہیں، ایک اکنامک کوریڈور بنا رہے ہیں، جس میں مل کر انہوں نے اپنی معیشت کو ترقی دینی، جس میں مل کر ایک سنگل کرنسی کے اندر ڈیل کرنا تاکہ ڈالر ڈیپینڈنسی ختم ہو جائے، جس میں مل کر ایک دوسرے کے کاروبار کو اور لوکل صنعتوں کو فروغ دینا، جس میں مل کر ایک دوسرے کی یوتھ کو تعلیم اور روزگار کے مواقع فراہم کرنا. اب اگر یہ سب کچھ ہوتا ہے تو آپ ایک بہت بڑا بلاک جو ویسٹ کا ہے، امریکہ کا ہے، آپ اس سے باہر نکل جاتے ہیں اور آپ اس ریجنل بلاک کے اندر آ جاتے ہیں. اب دوسری طرف کیا ہو رہا ہے، جس کے اوپر کئی میں ویلاگز کر چکا ہوں، کہ جب سے امریکہ نے یہ اعلان کیا ہے کہ وہ مئی کے اندر نکل رہے ہیں افغانستان سے، تو وہاں پہ طالبان کے مختلف فیکشنز جو ہیں، دھڑے جو ہیں، ان کے آپس میں لڑائیاں شروع ہو گئیں، اور ایک بہت بڑا دھڑا ہے جو ٹی ٹی پی کا ہے، وہ انڈینز اس کو بیک کر رہی ہیں اور را اس کو بیک کر رہی ہے. اچھا، امریکن جو ہیں وہ چاہتے ہیں کہ پاکستان ان کو یہاں سے سیف ایگزٹ دلوائے، اور پاکستان جو ہے وہ ایک حد تک تو دلوا سکتا ہے، لیکن وہ ٹی ٹی پی جو انڈیا کے پے رول پہ ہے اس سے وہ کیسے دلوائے. تو پہلے اب آپ دیکھیں کہ ہمارے جو برادر ممالک ہیں ان کے تھرو زور پڑنا شروع ہو گیا کہ ہندوستان اور پاکستان کے درمیان پیس ہو تاکہ ایک دوسرے سے کوآپریٹ کریں. بیسیکلی یہ پیس جو ہے انڈیا اور پاکستان کے درمیان، یہ امریکہ کی فوجوں کا جو انخلاء ہے اس کو پیسفل انشور کرنا ہے اس کو وہاں سے.
اچھا پاکستان کچھ باتوں پہ اڑا ہوا ہے, پاکستان کچھ چیزوں پہ اڑا ہوا ہے. پاکستان جو ہے اس نے حفیظ شیخ کو فارغ کر دیا, آئی ایم ایف کے بندے کو. اس نے اور ایک دو ایسے سٹیپس لیے کہ جس سے ورلڈ بینک اور آئی ایم ایف کو اب وہ منظور نہیں ہے. ڈالر جو ہے گرنا شروع ہو گیا پاکستان کے اندر. اب ایسے موقع پہ حکومت کے خلاف کیمپین بھی ہونی ہے تاکہ کسی طرح عمران خان کی حکومت جو ہے اس کو بدلا جائے اور یہاں پہ دوبارہ امریکہ کا وہ والا اثر رسوخ جو چائنا اور رشیا کے آنے سے پہلے تھا اس کو کسی طرح امپوز کیا جائے, اور اس میں جو جو ان کے محرکات ہیں, جو جو ان کے مورے ہیں, جو جو ان کے پیادے ہیں, ان کا وہ استعمال کرنا. اب سب سے پہلے کیا کہ عمران خان کو آئسولیٹ کرنے کی باتیں آ گئیں, اور آپ ویڈیوز دیکھ رہے ہیں واٹس ایپ پہ کہ جی کون کون عمران خان کا قریبی دوست ہے جس کو عمران خان نے دھوکہ دیا, کون کون ایسا ہے کہ جس کو پی ٹی آئی کی گورنمنٹ نے دھوکہ دیا. اب اس میں جہانگیر ترین بھی ہے, اس میں مبشر لقمان بھی ہے, اس میں سمیع ابراہیم بھی ہے, اس میں شاہد مسعود بھی ہے, اس میں ڈاکٹر دانش بھی ہیں, اس میں سارے وہ لوگوں کا میں مختلف جگہوں سے دیکھ رہا ہوں فیڈ بیک جو آ رہا ہے کہ جی جس نے عمران خان کو سپورٹ کیا اس کو نقصان ہو رہا ہے. تو میں آپ کو آج اعلان بتا رہا ہوں کہ یہ غلط ہے. ہمارا نفع یا نقصان اس سے عمران خان کا کوئی تعلق نہیں ہے, ہم میں سے کسی کا. اب جہانگیر ترین کو اس کے سامنے کس کے تھرو کھڑے کیا؟ اپنے بابوؤں سے جو آپ کے ان کے بیوروکریٹس ہیں, جو ان کے اپنے لوگ ہیں اہلکار, جو ان کے پے رولز پہ ہیں. میں تو نام ایک لے رہا ہوں, میں تو اعظم خان کا نام لے رہا ہوں کہ اعظم خان اس میں پیش ہے, لیکن اس میں اور بھی بڑے بیوروکریٹس ہیں. بہرحال وہ پرنسپل سیکرٹری ہے تو بڑا اہم ہے. تو وہ اس لیے کہ اس وقت اگر جہانگیر ترین ڈر کے, خوف زدہ ہو کے, غصے کے اندر کسی طرح کا ریٹیلیٹ کر دیتا ہے عمران خان کے اوپر, تو 24 گھنٹے میں آپ کو پتا ہے عمران خان کی حکومت جو ہے, کیونکہ اس کی وہ تعداد نہیں ہے وفاق میں اور پنجاب میں, تو وہ گورنمنٹ یوں چینج ہو جاتی ہے. تو جہانگیر خان ترین کی مہربانی ہے کہ وہ ابھی بھی یہی سمجھ رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ جی میں پی ٹی آئی کا حصہ ہوں, مجھے دیوار کے ساتھ مت لگاؤ, مجھے اتنی دور مت لے کے جاؤ, تاکہ پی ٹی آئی کے اندر جو ہے وہ دراڑ جو ہے وہ پیدا نہ ہو. اب سعد رضوی صاحب کو جس وجہ سے کیا تھا, اریسٹ کیا تھا, کیونکہ 20 تاریخ کو یہ جو لانگ مارچ کرنا چاہ رہے تھے, میں اس کا بھی تفصیل سے آپ کو بتا چکا ہوں کہ فرانس جو ہے بڑا ایکٹیو ہے فاٹف کے اوپر. اور عید کے دن, یہ رمضان سے ایک دن پہلے اس لیے ہوا کہ عید کے دن فاٹف کا اجلاس ہے, اس میں انڈیا اور فرانس بڑی کھل کر لابی کر رہے ہیں کہ پاکستان کسی طرح بلیک لسٹ ہو جائے. خدا نہ خواستہ اگر ان کی یہ بات پوری ہو جاتی ہے تو پاکستان کی تو انڈیا جو ہے بوٹیاں نوچ سکتا ہے. یہ میں آپ کو فیکٹ بتا رہا ہوں, میں کوئی لگی لپٹی بات نہیں کر رہا. میں آپ کو جو بات ہے میں آپ کو وہ بتا رہا ہوں. ہمیں فاٹف کی اس لسٹ سے, اس تلوار سے, 2 دھاری تلوار ہے, اس سے کسی طرح اپنی گردن جو ہے وہ باہر نکالنی ہے اور اپنے آپ کو ایک سیف ایگزٹ دینا ہے. اب فرانس کے ساتھ پوری یورپین یونین ہے, یورپین یونین کے ساتھ برطانیہ ہے, برطانیہ کے ساتھ امریکہ ہے, امریکہ کے ساتھ اس وقت انڈیا ہے. یہ اب آپ پورا نیکسس دیکھنا شروع ہو جائے. انڈیا کے ساتھ اسرائیل ہے. یہ کچھ چھوٹی باتیں نہیں ہیں. برطانیہ نے آپ کو ٹیرر فائنینسنگ کے اوپر ڈال دیا. یہ ایسے ہی نہیں ہو گیا, اوور نائٹ نہیں ہو گیا. اچھا انہوں نے وہ فائنینسنگ اس میں ڈالا, ادھر سعد رضوی کو اٹھایا گیا, اور 25 منٹ کے اندر 24 شہروں کے اندر ایک ہی طرح کا بلاکیج ہوا. وہی کنٹینرز آنا شروع ہو گئے, اسی طرح کا پیٹرول استعمال ہونا شروع ہوا, اسی طرح گاڑیاں نظر آتش ہونی شروع ہوئیں. چند سو کا ٹولہ ہر جگہ پہ آ رہا ہے. ایک جو ہے وہ پولیس والوں کو ٹارگٹ کر رہا ہے, ایک جو ہے گاڑیوں کو ٹارگٹ کر رہا ہے, ایک جو ہے عمارتوں کو ٹارگٹ کر رہا ہے. بڑا آرکسٹریٹڈ یہ پلان تھا. دیکھیں ہر شہر کا موب جو ہے, ہر علاقے کا موب جو ہے وہ ایک پلان لے کر نہیں آتا جب تک اس کو دیا نہ جائے, جب تک اس کو فیڈ نہ کیا جائے, جب تک اس کی تیاری نہ ہو, اس کے پاس پیٹرول ہو, اس کے پاس دیا سلائی ہو, اس کے پاس اور کیمیکلز ہوں جن سے اس نے کرنا ہے, اس کے پاس وہ ہتھیار ہوں کہ جس سے اس نے لوگوں کو مارنا ہے, توڑنا ہے, اور یہ سب کچھ کرنا ہے. تو یہ بڑا ویل کوآرڈینیٹڈ ایفرٹ تھا. یہ تحریک لبیک کے میں یہ مانتا ہوں کہ ان کے بہت سے لوگ ہیں کہ جو اس میں شامل نہیں ہوں گے, جن کی سوچ جو ہے توڑ پھوڑ کی نہیں ہوگی, لیکن ایلیمنٹ ہے جس کی تھی, اور وہ ریاست اور ریاستی اداروں کے خلاف, اور بالخصوص پولیس کو انہوں نے جس طرح ٹارگٹ کیا, وہ لوگوں کو اور یعنی لوگوں کے اندر یہ باور کرانا تھا کہ ہماری لا انفورسمنٹ جو ہے وہ بہت کمزور ہے اور ان کی کوئی اوقات نہیں ہے کہ وہ تمہیں کسی بھی مجرم سے بچا سکے. اب یہ ہو گیا, یہ بھی ہو گیا. اب اس کے بعد اب گورنمنٹ جو ہے اس کو کنٹرول کرنا شروع ہو گئی. گورنمنٹ نے بھی تھوڑا سا بے وقوفیاں کی کہ جی اس کو ایک دم سے کیبنٹ میں آ کے بین کر دیا. میرے خیال میں اس کو جو پولیٹیکل پارٹیز ایکٹ ہے اس کو کرنا چاہیے, اس کو تمام پولیٹیکل پارٹیز کو آن بورڈ بلانا چاہیے تھا,
उन सबसे मुशावरत करनी चाहिए थी, एक ये पॉलिटिकल स्टेटमेंट होती, एक गवर्नमेंट की स्टेटमेंट ना होती, तो उसका एक बड़ा फर्क पड़ना था। लेकिन खैर एनीवे, जो हो गया हो गया। अब आगे चलते हैं। अब आगे क्या होगा? आज आपने बयानात देखे राना सनाउल्लाह के, कल आपने बयानात सुने वो ड्रामा क्वीन के सारे के जी नवाज शरीफ के अगर वो जो है जमीन पे जो वापस ली गई, जो कि औकाफ डिपार्टमेंट की, नवाज शरीफ ने यानी धोखाधड़ी से ली। और ये पुराना तरीका है इस मुल्क में, जिसकी जमीन पे कब्जा हुआ है आज तक, और ऐसे लाखों लोग हैं जिनके प्लॉट पे, जमीन पे, ज़राई अराजी पे कब्जे हुए, उनको पता है वो किस तरह से इंतकाल होता है और किस तरह फौरन बिक जाती है, फिर दूसरे हाथ, तीसरे हाथ, चौथे हाथ, पांचवें हाथ, और फिर वही अदालत में लेके पहुंच जाते हैं कि तो जी इतने हाथों से बिकी हुई है, तो आपको अब ख्याल आया कि हमने कब्जा किया हुआ। और एक्चुअली नवाज शरीफ की जो जमीन की बात हो रही है वो वालदा के पास बिकी, वालदा से मियाँ साहब को बिक गई, मियाँ साहब से शरीफ साहब को बिक गई, शरीफ साहब से फिर मियाँ साहब को आ गई, मियाँ साहब से फिर औलाद को बिक गई, औलाद, यानी 5 हाथ उन्होंने रेवेन्यू बोर्ड में उसको ट्रांसफर कर दिया उस जमीन को, ताकि अब वो हाई कोर्ट में खड़े होकर कह सकते हैं कि जी हमारे पास तो ये डॉक्यूमेंट्स है, 40 साल में 5 दफा तो ये ट्रांसफर हो चुकी है। अब आप कैसी बात कर रहे हैं कि ये हमारी जमीन नहीं, हम तो 5वें खरीदार हैं, जबकि सारे अपनी फैमिली की लड़ी है जो उसको खरीद रही है। सडनली अब आप देखिएगा, मैं आपको प्रिडिक्ट कर रहा हूं, और अल्लाह करे कि मैं गलत हूं, क्योंकि जो PMLN के लोग हैं, जो जेन्युइन पाकिस्तानी दोस्त हैं, पाकिस्तान के का दर्द रखते हैं, उनको मेरी बात से इस वक्त तकलीफ होगी कि PMLN एकदम से वही काम शुरू कर देगी अभी 2 दिन के बाद जो TLP कर रही है पिछले 5 दिन से, और फिर PMLN के साथ 1-2 और फोर्सेस जो हैं वो भी शामिल हो जाएंगी। सडनली आप सुन रहे हैं बाहर से बड़ा पैसा आया हुआ है, ये पैसा आया हुआ है। वो पैसा किस लिए आया है? वो पैसा क्या जलसों के लिए आया है? वो पैसा क्या साउंड सिस्टम लगाने के लिए आया है? वो पैसा क्या DJ भट्ट को हायर करने के लिए आया? नहीं, वो पैसा आया है इस मुल्क में तखरीबकारी करने के लिए। और जिस दिन रशियन फॉरेन मिनिस्टर पाकिस्तान विजिट करके गया और उसने एक ब्लैंक चेक रखा, उसने कहा पाकिस्तान को जो चाहिए हम उसको दे देते, तुम्हें तैयारे चाहिए, तुम्हें आबदोजें चाहिए, तुम्हें एयरक्राफ्ट कैरियर चाहिए, तुम्हें स्टील मिल चाहिए, तुम्हें केमिकल प्लांट चाहिए, तुम्हें कोई और मशीनरी चाहिए, तुम्हें टेक्सटाइल और लगानी है, तुम्हें जो चाहिए तुम रशिया से ले लो, ये ब्लैंक चेक है। चाइना खुलकर आपको कह रहा है कि तुम्हें जो चाहिए वो चाइना से ले लो, और ये बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव जो है इसको पूरा होने दो। गवादर से ये फायदा है, रेलवे लाइन से ये फायदा है, ईरान और पाकिस्तान का अगर ट्रेड होता है उसका ये फायदा है, और पाकिस्तान और अफगानिस्तान के दरमियान अगर ट्रेड खुलता है, अमन होता है, तो उसका ये फायदा है, और एंड सो ऑन सो फोर्थ। नुकसान किसका? जब भी इलाके में कहीं मर्डर होता है, जब भी इलाके में कोई चोरी होती है, कोई डकैती होती है, या जब भी कॉर्पोरेट लेवल पे ऐसी कोई चोरी होती है, तो जो इन्वेस्टिगेटिंग अथॉरिटीज हैं, जो पुलिस है, वो पहले एक चीज पे इन्वेस्टिगेट करती है कि इसका बेनिफिशियरी कौन है, इसका फायदा किसको हो रहा है। तो दिया सलाई लग रही है फ्रांस में, दिया सलाई लग रही है नॉर्वे में, दिया सलाई लग रही है डेनमार्क में, दिया सलाई लग रही है अमेरिका में, और आग लग रही है पाकिस्तान में, गाड़ी जल रही है पाकिस्तान में, रिक्शा जल रहा है पाकिस्तान में, दुकान टूट रही है पाकिस्तान में, कत्ल हो रहा है पाकिस्तान में, वर्दी तार तार हो रही है पाकिस्तान में। ये नुकसान हम कर रहे हैं। हमें वो इतना अब अगले 2 महीने के अंदर लड़ाना चाहते हैं कि एक तो फाटफ के ऊपर से वो हम पे वो कारी जर्ब लगाएं कि हम पे इकोनॉमिक सैंक्शंस लगे, खुदा ना खास्ता हम पर जो है खाना पीना, आप अभी कहते हैं ना लग जाए सैंक्शन कोई बात नहीं है, वो दवाइयां नहीं आएंगी, दवाइयां, लाइफ सेविंग ड्रग्स, खाने पीने की अशिया नहीं आएंगी, बाकी चीजों को छोड़ दें। मैं सेंट परफ्यूम की बात नहीं कर रहा, मैं गाड़ियों की बात नहीं कर रहा, मैं ये कपड़ों की बात नहीं कर रहा, ये तो हम खुद बना सकते हैं। मैं उन चीजों की बात कर रहा हूं कि जिनके बगैर आप जिंदगी का तसव्वुर नहीं कर सकते। हम 21वीं सदी में हैं, हम बिजली के बगैर नहीं कर सकते तसव्वुर, हम गैस के बगैर हमें जीना अब मुश्किल हो जाएगा। ये हमारी जरूरियात हैं, ये हमारी लग्जरीज नहीं है। इसलिए जरा होश की बातें करें। ये आपस में हमको लड़ा रहे हैं, आपस में हमको भड़का रहे हैं, आपस में हमको दस्तो गिरबां कर रहे हैं, ताकि हम किसी तरह इस मुल्क के बखिए उधेड़ दें, जो कि हम आपस में लड़ लड़ के कर रहे हैं। अब जितने लोगों ने उस मलून की ट्वीट को रीट्वीट किया पाकिस्तानियों ने, मैं तो कहता हूं आफरीन है भाई तुम्हारे ऊपर। 99% लोगों को पता ही नहीं था उसने अपना क्या एक फिसादी हरकत की, और तुमने रीट्वीट कर करके उसका जवाब दे देकर तुमने जो है उसको हर एक की नजरों में ले आए हो। तुमने सडनली उस ट्वीट को जुबान ज़दे आम कर दिया। ये मत करें।
یہ ہماری بے وقوفی ہے، یہ ہماری کوتاہی ہے، یہ ہماری کمزوریاں کہ ہمیں اپنے دشمن کی کاری ضربیں نظر نہیں آ رہی۔ پاکستان میں اگر لڑائی ہوتی ہے شیعہ میں، سنی میں، دیوبندی میں، بریلوی میں، اہل حدیث میں، یا کسی کافر کے ساتھ اور مسلمان کے ساتھ، اس کا نقصان پاکستان کو پہنچنا ہے، ہمارے مذہب کو تو پہنچنا ہے کہ لوگ باہر دیکھے کہیں گے یار یہ کیسے نام لیوا ہیں، یہ کیسے اپنا ایمان والے ہیں جو ایک دوسرے کا خون نکالنے پہ، سر پھاڑنے پہ یہ بضد ہوئے ہیں۔ دیکھیں ہم عمران خان کو ہم بہت چیزوں پہ کرٹیسائز کرتے ہیں، ہم مہنگائی پہ اس کو کرٹیسائز کرتے ہیں، ہم عثمان بزدار پہ کرتے ہیں، ہم محمود خان پہ کرتے ہیں، ہم اعظم خان پہ کرٹیسائز کرتے ہیں، لیکن ایک بات جس پہ ہم عمران خان کو کرٹیسائز نہیں کر سکتے وہ یہ کہ وہ درد رکھنے والا ایک پاکستانی ہے۔ وہ لائق ہو سکتا ہے، وہ نالائق ہو سکتا ہے، اس کی ٹیم میں اچھے لوگ ہو سکتے ہیں، اس کی ٹیم میں کمزور لوگ ہو سکتے ہیں، لیکن ہم ان کی جو نیشنل انٹیگریٹی ہے اور اس اسپرٹ کو ہم نہیں ڈاؤٹ کر سکتے، نہ کسی کی بھی اسپرٹ پر ڈاؤٹ کر سکتے، سوائے اس کے جو پاکستان میں نہیں ہے، پاکستان کے باہر ہے، وہیں اس کی جائیدادیں، وہیں اس کی اولادیں، وہیں وہ کھابے کھا رہا ہے اور وہیں بیٹھ کے وہ کیمپیننگ کر رہا ہے۔ اور آپ کو پتہ ہے اس وقت سارے امبیسڈرز کون سے امبیسڈرز جو ہیں وہ ایون فیلڈ کے اپارٹمنٹ میں پچھلے 1 مہینے میں ہو کر گئے ہیں۔ اگر آپ لسٹ نکالیں اور کتنی تواتر سے وہ آئے ہیں تو آپ کو یہ سارا گیم پلان سمجھ آ جائے گا کہ جہانگیر ترین کے ساتھ کیا ہوا، ٹی ٹی پی کے ساتھ کیا ہو رہا ہے، ٹی ایل پی کے ساتھ کیا ہوا، اور اب اگلے 3-4 دن میں نون لیگ کیا کرنے والی ہے۔ پاکستان کے خلاف انتہائی بڑی سازش ہے۔ میں آپ کو ریکویسٹ کروں گا کہ اس کو آپ اس طرح سے دفع کر سکتے ہیں، دفن کر سکتے ہیں کہ ہم آپس میں بالکل لڑائی نہ کریں، ہم ایک دوسرے کو پر بالکل ہاتھ اٹھائیں نہ، ہم ایک دوسرے کو گالی نہ دیں، ہم ایک دوسرے کو ہم جو خام فالس پروپیگنڈا ہمارے پاس آتا ہے سوشل میڈیا کے تحت اس کو ہم پاس آن نہ کریں۔ ذوالفقار علی بھٹو نے اپنی کتاب لکھی تھی دی گریٹ ٹریجڈی، اس کے جو پہلا جملہ تھا وہ تھا وی آر اسٹینڈنگ آن کراس روڈز وینس آل بٹ ون وے لیڈس ٹو ڈسٹرکشن انکوٹ۔ لگتا ہے آج یہی ہو رہا ہے۔ غور کریے گا میری بات پہ، سوچئے گا، اور پھر آپ کو سارا یہ اسکرین پلے یہ ایک فلم کی طرح نظر آنا شروع ہو جائے گا۔ اس کے لیے کسی آپ کو راکٹ سائنٹسٹ ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ اس ملک اپنی امان میں رکھے۔ پاکستان پائندہ باد۔ اللہ حافظ۔